بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جانور کے اندر عیب کب شمار ہوتا ہے، کس قدر اس کے اندر عیب موجود ہو تو اس کی قربانی جائز ہوتی ہے اور کس قدر عیب جانور کے اندر معاف ہوتا ہے۔ اس کے لیے فقہاء کرام نے جو اصول و ضوابط وضع کیے ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ فقہاء کرام نے اپنی طرف سے کوئی بھی قانون یا کوئی بھی اصول نہیں بنایا، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے قوانین بنائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی اصطلاحات کی روح سے انہوں نے مسائل اخذ کر کے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ تو جہاں تک قربانی کے جانور کے عیوب کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 4 عیوب کا ذکر فرمایا ہے: والارجاء البین والعوراء البین والمریضۃ البین والکسرۃ التی لا تنقی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 عیوب کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسری روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی اور وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو اچھی طرح دیکھ کر لو، اس کے کان اچھی طرح سے دیکھ لو، اس کی آنکھ اچھی طرح سے دیکھ لو۔ پھر اور روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان لمبائی کے اندر کٹے ہوئے ہوں یا اس کے کان گولائی کے اندر چرے ہوئے ہوں، کٹے ہوئے ہوں۔ تو مختلف روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ تو مختلف روایات میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عیوب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان روایات کو سامنے رکھ کر فقہاء کرام نے اصول و ضوابط وضع کیے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو جانوروں میں عیوب ہوتے ہیں، مثال کے طور پر دم کا کٹنا، کان، آنکھ، لنگڑا پن، خارش زدہ اور اس طرح سینگ کا ٹوٹنا۔ تو اگر ہم عیوب کا ذکر کریں تو ہمارے سامنے یہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے کہ جانور کی دم کٹی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اور کان کٹا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ایک بنیادی اصول جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصول یہ ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا لنگڑا پن بہت زیادہ ظاہر ہو، اندھا پن اس کا بڑا ظاہر ہو، اور اسی طرح اس کی بیماری بڑی واضح ہو، تو انہی اصولوں کی روح سے ہمیں سمجھنا ہے کہ کان اور دم کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے نہ ہوں۔ اب تہائی کا ہمیں پتہ کس طرح چلے گا؟ مثال کے طور پر ایک جانور ہے، اس کے کان جو ہیں وہ 9 انچ کے ہیں، تو اب ہم دیکھیں گے کہ 3 3 3، اب 3 انچ یہ تہائی ہے۔ 3 انچ سے زیادہ وہ کٹا ہوا نہ ہو، 3 انچ سے اگر کم وہ کٹا ہوا ہے اور 6 انچ اور اس سے زیادہ محفوظ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح دم ہے۔ تو اب تہائی کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے میرے پاس ایک پیمانہ ہے جو کہ 12 انچ ہے۔ اب ہم نے جانور کی تہائی جو ہے وہ نکالنی ہے، یا کسی بھی چیز کی تہائی۔ تو اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں، یہ 4 انچ ہے، یہاں پر 8 ہے اور یہاں پر 12 ہے، اور تہائی اس کی 4 انچ بنتی ہے۔ اب یہ 4 انچ سے اگر کم اس کی دم کٹی ہوئی ہے اور یہ باقی جو 8 انچ بچا ہے، یہ 8 انچ اور اس سے زیادہ کا حصہ محفوظ ہے، چاہے 1 سوتر ہی زیادہ محفوظ ہے، تو اب یہ جو حصہ کٹا ہوا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح کان ہے، مثال کے طور پہ وہ 12 انچ ہے۔ اب اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ 8 انچ سے زائد، یہ 8 انچ سے زائد اگر محفوظ ہے تو بس باقی کا جو حصہ ہے وہ اگر کٹا بھی ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر قاعدہ ہے تہائی کو سمجھنے کا، یعنی اگر ہمارے پاس 12 انچ ہے تو 4 انچ تہائی ہوگی، اور جو 4 انچ سے اگر کم کٹا ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کسی کی دم چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی دم بڑی ہوتی ہے، تو یہ پھر اس جانور کی جسامت کے اعتبار سے کوئی بھی تجربہ کار آدمی جو ہے وہ اندازہ لگا کر بتا سکتا ہے کہ اس کی اتنی ہے اور اس قدر جو ہے اس کی محفوظ ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا قاعدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنکھ، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اب اندھے پن کا جانور کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اس کے سامنے چارہ اس کو دکھایا جائے، اگر وہ چارہ دیکھتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بھی اسی طرح سے اندازہ لگایا جائے گا کہ اگر بالکل اس کو نظر نہیں آتا یا تہائی سے زیادہ اس کی نظر جا چکی ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے لنگڑا پن۔ جانور گاڑیوں میں سے اترتے ہیں، منڈیوں میں جاتے ہیں، تو اترتے ہوئے ان کو چوٹ، چھوٹی یا بڑی چوٹ لگ جاتی ہے، تو وہ جانور جو بالکل اپنی ٹانگ زمین پہ رکھ ہی نہیں سکتا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو چلتا تو ہے لیکن پاؤں اپنا زمین کے اوپر رکھتا ہے اور اپنے پاؤں کا وزن زمین کے اوپر ڈالتا ہے، اور اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، صرف اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ وہ پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں اور اس کے اوپر بالکل بھی وزن نہیں ڈالتا۔ تو جو وزن ڈالتا ہے اور اس کے اوپر دباؤ
دے کے وہ چلتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے خارش زدہ جانور، تو خارش زدہ جانور وہ ہے کہ خارش اس قدر ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودائی باقی نہ رہے، بالکل سوکھا ہو جائے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگلی چیز ہمارے سامنے ہے کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو۔ سینگ یاد رکھیے کہ اگر سینگ اوپر سے ٹوٹا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ جانوروں کے سینگ جو ہے وہ کاٹ بھی دیے جاتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ کاٹنے کا کیا حکم ہے، لیکن عیب وہ شمار نہیں ہوگا۔ ہاں سینگ اگر جڑ سے اکھڑ جائے، اس کا خول جو ہے وہ گودا وہ اندر سے بالکل نکل آئے، اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جانور جس کے دانت نہیں ہیں، اگر دانت اس کے اس قدر ختم ہو چکے ہیں کہ وہ چارہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہے، گھس چکے ہیں دانت، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اب آگے بات ہے تھن کی، تو تھنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جانور ہیں جن کے 2 تھن ہوتے ہیں، دوسرے وہ جانور ہیں جن کے 4 تھن ہوتے ہیں۔ اب 2 تھنوں والا جانور جیسے بکری ہے، اب اگر اس کا 1 تھن خراب ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں 4 تھنوں والا جانور ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر 1 تھن اس کا خراب ہے، 3 تھن اس کے محفوظ ہیں، اس کی قربانی جائز ہے۔ یہی تہائی والا قاعدہ، چوتھائی والا قاعدہ اس کے اندر بھی لاگو ہو جائے گا۔ تو بھینس کا اگر 1 تھن خراب ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گائے کا 1 تھن خراب ہے کوئی حرج نہیں ہے، اونٹنی کا 1 تھن خراب ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر 3 حصے اس کے محفوظ ہیں۔ آگے پھر یہ مسئلہ ہے کہ وہ جانور جو حاملہ ہو تو قربانی تو اس کی جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ نہ کی جائے، اور اگر بچہ جو ہے وہ مکمل ہے تو پھر اس کو بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا، کیونکہ پورا جانور قربانی کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ اور آگے جو خصی جانور ہے وہ عیب شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ افضل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زخمی ہونا، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ زمیندار حضرات جانوروں پر چارہ وغیرہ لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے اوپر وزن اور سامان رکھتے ہیں، تو ان کے کوہان جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ زخمی ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا زخم ہے جس سے اندر ہڈی بھی نظر آ رہی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی جانور کی، اور اس میں کیڑے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ایسا جانور نہیں ہے، صرف اوپر سے چھلا ہوا ہے یا معمولی سا زخم ہے، تو اس زخم میں کوئی حرج نہیں ہے، جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جانوروں کے چہرے پر رسولی ہوتی ہے، گلے کے اندر رسولی ہوتی ہے، یا اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے داغ سے اور ابھرا ہوا گوشت ہوتا ہے، رسولی نما نشانات ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ یہ وہ بنیادی عیوب ہیں جو جانوروں کے اندر پائے جائیں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ فقہاء نے اپنی طرف سے کچھ چیز تیار کی، بلکہ قرآن و سنت سے اصول و ضوابط اٹھائے ہیں اور امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔